بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ انتہائی غلط ایک پرسیپشن ہے جو خود سے ہم نے لے لی ہے اور ہم نے نتیجہ نکال لیا ہے کہ جناب وقت نہیں ہے۔ دیکھیے بھائی، وقت پہلے بھی یہی ہوتا تھا، اب بھی یہی 24 گھنٹے کا دن ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے پھیلا لیا ہے اپنے آپ کو، ہم نے تقسیم کر لیا ہے اپنے آپ کو اس وقت کے اندر۔ اور میں اب بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، میں سمپل سی عرض کر رہا ہوں، صرف اپنے اسکرین آورز کو دیکھ لیں بس۔ میں اور آپ ریئلائز کریں کہ کتنا وقت ہم اسکرین پر، یہ موبائل کی اسکرین ہے یا لیپ ٹاپ کی ہے یا کمپیوٹر کی ہے یا وہ جو گھر میں LED ہوتی ہے اور ٹی وی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی XYZ، صرف اسکرین آورز دیکھ لیجئے کہ ہمارے روز کے کتنے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اتنا وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم آرام سے بیٹھ کر بہت کچھ مینیج کر سکتے ہیں۔ صرف اس اسکرین آور کو مائنس کریں، دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو وقت نکل آئے گا، ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ دوسرا یہ کہ اس اسکرین کے اندر 90% سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ جو کچھ اس اسکرین پر آ رہا ہے بھائی، بڑی سیدھی سی بات ہے، ایمانی کیفیات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک ہفتے کا پریکٹس کر لیں، ساری اسکرینز کا بائیکاٹ کر دیں۔ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، یقین کریں، ساری اسکرینز کا بائیکاٹ کر لیں، صرف ایک ہفتے کا وقت گزاریں، اپنے اندر ایمانی کیفیات فیل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ جو کچھ اس میں آ رہا ہے نا، وہ ہمارے ایمان کو ہم سے چھین کر لے جاتا ہے۔ نہ نماز میں کیفیت آتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں کوئی روحانی کیفیت بن رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس اسکرین نے ہمارے اندر ایسی غلاظت بھر دی ہے، ایسی تاریکی بھر دی ہے کہ وہ ایمان کہیں آگے پیچھے ہوا ہے۔ تو بس گزارش یہ ہے کہ اسکرین آورز کو کنٹرول کر لیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ وقت نکلے گا۔ باقی اب اور مزید دیکھنا شروع کریں، ہم کہاں کتنا وقت لگا رہے ہیں دوستوں میں، ساتھیوں میں، بات چیت میں، ادھر ادھر۔ تو وقت کو ذرا سامنے پوری لسٹ بنا لیں کہ پورا دن کیا وقت جا رہا ہے۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، یہ جو ہم نے اپنے آپ پر مصیبت ڈالی ہے نا، پیسہ کمانے کی۔ دیکھیے، ایک بزرگ نے شکوہ کیا کہ میرا بچہ مجھے وقت نہیں دیتا، تو عرض کیا کہ بھائی، اس وقت جب اس کو آپ کا وقت چاہیے تھا، آپ پیسے کمانے میں لگے تھے۔ آج ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے، جب آپ کو اس کا وقت چاہیے تو وہ پیسے کمانے میں لگا ہے۔ ہم نے اس کو سکھایا ہی یہی ہے کہ پیسہ کمانا اہم ہے، تو لہٰذا اس نے یہی سیکھا اور وہی ہمیں ریٹرن میں مل رہا ہے۔ اب شکوہ نہیں بنتا۔ تو خدارا بچے کو آپ کا پیسہ بعد میں چاہیے، آپ اور آپ کا وقت پہلے چاہیے۔ اس کو تھوڑا ریسٹرکٹ کریں اپنے آپ کو۔ ایک کاروبار، دوسرا کاروبار، ایک جاب، دوسری جاب، باس کو خوش کرنے کے لیے 12 14 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور اللہ ناراض ہو رہا ہے، اور دین کا بربادی گھر کے اندر ہو رہی ہے، بچوں کا نہیں پتہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو بھائی یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ تو بربادی ہے۔ تو وہاں اس کو وہاں رکھیں جہاں جتنی اس کی اہمیت ہے۔ 8 گھنٹے کا کام بس، اب گھر، باقی کا 8 گھنٹہ، ایک 8 گھنٹے سونے کا ہو گیا، اپنا ذاتی ہو گیا، 8 گھنٹے جاب کے، 8 گھنٹے گھر والوں کے ہیں بھائی۔ جتنا کم و بیش تھوڑا بہت اوپر نیچے ان کے ساتھ گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو وقت دیں، ان کی بات سنیں، اپنی بات سنائیں۔ یہ شکوہ ہی نہیں بنتا کہ جی وقت نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت اسپیشل کسی کے ساتھ معاملات کو بہت شدید ہوں، آج کل حالات بہرحال خراب ہیں، جو وقت گھر میں ہم بیٹھتے ہیں وہ سو کر گزار دیتے ہیں، یہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ لوگ 12 بجے دکانیں کھولتے ہیں، رات کو 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں، تو صبح وہ جو ٹائم ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ یہ ٹائم غلط صحیح، لیکن چلیں صبح کا جو ٹائم ہے وہ بٹھا لیں بچوں کے ساتھ، ان کا کوئی سیٹ اپ بنا لیں۔ وہ جی صبح اسکول چلے آتے، تو بھائی اگر آپ کو دوپہر کا کام ہے، ان کو دوپہر کے اسکول میں کرا دیں، صبح ان کے ساتھ وقت گزاریں، یعنی مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ کہہ دینا کہ وقت نہیں ہے، یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وقت نکالنا پڑے گا، یہ میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہے، مجھے کرنا پڑے گا، کوئی باہر سے آ کے تو کرے گا نہیں، مجھے ہی کرنا ہے۔ وقت نکالیں، مینیج کریں، آپس میں سر جوڑیں، بیٹھیں، سولوشن نکالیں، کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائیں، نکالیں کچھ نہ کچھ، کریں کچھ نہ کچھ۔